یہ معاشی بدحالی کیوں پیدا ہوئی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی بدحالی اتفاقاً نہیں ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ گلوبل پرائسز بڑھ گئیں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ معاشی بدحالی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر آپ 48 روپے کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیں، پاکستانی چینی 48 روپے میں ایکسپورٹ کر دیں، اور پھر باہر سے وہی چینی کچھ مہینے کے بعد 102 روپے میں امپورٹ کریں، تو اس کا کوئی بین الاقوامی قیمتوں سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ سستا آٹا، پاکستانی آٹا جو ہے یا ویٹ گندم جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں اور پھر دگنی قیمت کے اوپر وہی گندم تھوڑے مہینے کے بعد امپورٹ کریں، تو اس کا تعلق بین الاقوامی قیمتوں سے تو نہیں ہے۔ اگر آپ $4 کی ایل این جی نہ خریدیں اور پھر $22 کی ایل این جی خریدیں اور پھر $36 تک بھی نہ خرید سکیں، تو اس کا گلوبل پرائسز سے تو کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کو معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا، کئی سالوں کا معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا، تو $4 میں غریب لوگوں کے لیے وہ ایل این جی خرید لیتے، مگر نہیں خریدی۔ اگر آپ 30 ارب کی میٹرو جو لاہور میں بنی، بالکل اتنے ہی کلومیٹر 29 کلومیٹرز جتنے پشاور میں بنی، اگر آپ وہ بعد میں 102 یا 105 ارب کی بنائیں گے تو پھر اس کا تعلق گلوبل پرائسز سے تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جن کے نتیجے میں ہم معاشی بدحالی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ 1 روپے کی قیمت پاکستان میں کو 55 پیسے 56 پیسے رہ گئی، یہ پچھلے 3.5-4 سال میں۔ تو جب 1 روپے کی قیمت آدھی رہ گئی تو آپ کی قوت خرید آدھی رہ گئی۔ جب آپ کی قوت خرید آدھی رہ گئی تو جو لوگ 2 روٹی اپنے بچوں کے لیے خریدتے تھے ان کے پاس 1 روٹی رہ گئی۔ تو سنیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ میں یہاں پہ کیا آٹا اور گھی کی قیمت کم کرنے آیا ہوں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آٹا اور گھی کی قیمت وہ بڑھانے آئے تھے۔ آٹا اور گھی کی قیمت تو وہ جو معاشی پالیسیز جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے ذریعے انہوں نے بڑھائی ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وزراء جو کہتے تھے کہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو ٹماٹر مت ڈالیں، ٹماٹر کے بغیر نہیں ہنڈیا پکتی، تو آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی گفتگو کیوں فرماتے تھے۔ یا وہ وزیر جو کہتے تھے کہ وہ گیس جو آپ کے چولہے میں ڈلے وہ حلال ہے، مگر جو آپ کے وہ پانی گرم کرنے والے گیزر میں ڈل جائے وہ حرام ہے یا عیاشی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے۔ اگر آپ نے $4 کی گیس نہیں خریدنی اور 22 یا 26 یا $36 کی جا کے خریدنی، پھر یہ باتیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اور اس سب کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ غریب آدمی نے اٹھایا۔ یعنی مہنگائی کی شرح جو 4% سے کم تھی، 3.9% تھی ہماری حکومت کے آخری سال میں، وہی مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹس میں 11% تک چلی گئی، 13% تک چلی گئی۔ اور وہ کھانے پینے کی اشیاء جو صرف غریب لوگ کھاتے ہیں، جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے، جو 2.3% ہوا کرتی تھی وہ 10.2% پہ چلی گئی۔ یعنی چینی کی قیمت اگر 53 روپے تھی، 53 روپیز تھی، تو وہ 100 روپے ہو گئی۔ آٹے کی قیمت 10 کلو گرام کی اگر 360 روپے تھی پہلے، تو اب وہ 750 کے قریب ہو گئی، 735 ہو گئی۔ گھی کی قیمت اگر 148 روپے تھی تو وہ 360 کے قریب ہو گئی۔ چاول کی قیمت 75 روپے ہے تو وہ 117 ہو گئی۔ مرغی کی قیمت 190 سے 290 تک چلی گئی۔ یعنی وہ چیزیں، ان میں سے کوئی عیاشی کی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ نہ کھائیں؟ یہ کھانے کی پینے کی چیزیں، ابھی میں نے آپ کو پہننے کی یا گھر بنانے کی قیمت، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے اور حکومتی بدعنوانی کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو گیا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا اس سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بربادی کا بوجھ اس ملک کے غریب لوگوں نے اٹھایا ہے۔ امیروں کو تو آپ نے 0% کے اوپر اور 2% اور 4% کے اوپر آپ نے پیسے لیے، بین الاقوامی ایجنسیوں سے پیسے لیے کرونا وائرس کے لیے، کووڈ کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ صرف غریب کو وہ دیتے، آپ نے امیروں کو وہ ریلیف دے دیا۔ آپ نے 1 2 3 4% کتنا تھا مفتہ صاحب وہ پرسنٹ جو، ہاں
1% کے اوپر آپ نے ملک کے امیر ترین لوگوں کو وہی پیسہ جو ہے وہ دے دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت ترقی کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی ان کو معاشی پالیسیز آئیں جس سے وہ انویسٹمنٹس کریں, مگر غریب کے ایکسپنس پہ نہیں, ٹماٹر کے, گھی کے, آٹے کے ایکسپنس پہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بدلیں گی اور ہم وہ پالیسیز بنائیں گے جو غریب کے مفاد میں ہیں اور غریب آدمی کو ریلیف دیتے ہیں, جس کا کل مظاہرہ, عملی طور پہ مظاہرہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے.